بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عمران افضل صاحب۔ آپ ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع بہاولپور ہیں۔ آج ہم تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے خصوصی بات کریں گے، بہاولپور کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جناب، ٹھیک خیریت سے؟ ٹھاک، خیریت سے الحمدللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ یہ الحمدللہ میں بیسیکلی بہاولپور سے ہی بلانگ ہے، تو میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے میٹریکولیشن بھی بہاولپور سے کی۔ اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے گریجویشن کیا 95 میں، اور اس کے بعد میں نے 98 میں کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے تحریک لبیک پاکستان کو کب جوائن کیا؟ یہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان تو جب 2016 میں نے ذاتی طور پر پہلی دفعہ بابا جی کی آواز سنی ہے، تو میں نے اسی وقت تحریک کو جوائن کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد عملی طور پر مجھے تحریک میں تقریباً 3 سال ہو گئے تحریک میں کام کرتے ہوئے۔ ٹھیک، اگر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات کریں بہاولپور کی، تو بہاولپور میں تحریک لبیک پاکستان کس حد تک مضبوط ہے؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ بہاولپور شہر بھی غیور مسلمانوں کا شہر ہے، تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان بہاولپور پورے ضلع میں ہماری 10 پی پیز ہیں پورے ضلع میں، اور الحمدللہ تمام کی تمام ایکٹیو پی پیز ہیں، سب کے سب عہدیداران جو ہیں ماشاءاللہ ایک بہترین جو ہے نا ورک کر رہے ہیں، اور بہاولپور شہر اس وقت تحریک لبیک کا ایک بہترین گڑھ بن چکا ہے جنوبی پنجاب میں۔ ماشاءاللہ۔ تنظیم سازی کے حوالے سے بات کروں، تنظیم سازی بہاولپور میں کس حد تک مکمل ہو چکی ہے؟ یہ تنظیم سازی بہاولپور ضلع میں ہماری شروع سے ہی 2016 سے جب تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور الحمدللہ بابا جی نے جب سید احمد شاہ صاحب کو بہاولپور ڈویژن کا امیر بنایا، تو اس وقت ہی ماشاءاللہ انہوں نے تنظیم سازی پورے ضلع میں اور پورے ڈویژن میں انہوں نے اس وقت ہی کمپلیٹ کر لی تھی۔ تو الحمدللہ اس وقت ہماری جو تنظیم سازی ہے بہاولپور میں، وہ گراس روٹ لیول تک، وارڈ لیول تک مضبوط ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ حافظ سید صاحب حسین رضوی صاحب بہاولپور 3 نومبر کو آ رہے ہیں، استقبال کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی، انشاءاللہ 3 نومبر نظام مصطفیٰ کانفرنس ہیڈراجکا پر پی پی 248 کی زیر نگرانی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ پورے ضلع میں اس کی تشہیری مہم جو ہے وہ جاری ہے، اور پورے ضلع سے اور بلکہ بہاولپور پورے ڈویژن سے انشاءاللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں جو ہے وہ عوام جلسے میں شرکت فرمائیں گے۔ ٹھیک، موجودہ فلسطین کی صورتحال پر تحریک لبیک پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ہمارے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اس کے اوپر پہلے دن سے ہی انتہائی سخت موقف جو ہے وہ اپنایا ہے تحریک کے، اور حتیٰ کہ ہمارے جو نائب امیر ہیں سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، انہوں نے تو یہاں تک اعلان کیا تھا کہ ہمیں جہاد کا رستہ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لے کر کشمیر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو تحریک لبیک بالکل اس اسٹانس پر ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ یہ کام صرف مذمت سے نہیں ہوگا کہ صرف ہم سب لوگ اس وقت 57 اسلامی ملک ہیں اور صرف مذمت سے بات آگے نہیں جا رہی، لیکن تحریک لبیک اس اسٹانس پر کھڑی ہے کہ آپ ہمیں رستہ دیں، ہم انشاءاللہ جہاد کے راستے جو ہے نا، ہم اس کو فلسطین کو انشاءاللہ آزادی دلوائیں گے۔ ٹھیک، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ صورتحال فی الحال تو بہت گمبھیر ہے، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، اور یہ سیاست دانوں ہی کی غلطیوں کی وجہ سے ملک اس وقت معاشی طور پہ بھی ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایک انتہائی خالص اور مخلص اور سچے لوگوں کی ملک کو ضرورت ہے۔ یہ جو بار بار آزمائے ہوئے لوگ ہیں، جو بار بار اس نظام کو ڈی ریل کر رہے ہیں اور جو بار بار ان کو لانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ملک کے مفاد میں اور ہماری آنے والی اگلی نسلوں کے مفاد میں بالکل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت کا علم بلند کیے ہوئے میدان میں کھڑی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانا چاہتی ہے۔
تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن یہ دین تخت پر آئے گا اور پاکستان ایک مضبوط اسلامی ریاست بنے گا۔ ٹھیک، آنے والے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ سر پارٹی تو دیکھیں، الیکشن یہاں ہمارا ایک الیکشن سسٹم ہے، اور وہ بھی ایک بوگس الیکشن سسٹم ہے کہ یہ قابل اعتماد الیکشن سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پر جن کو نوازنا ہوتا ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جس کو نوازنا ہوتا ہے اس کو لے آیا جاتا ہے اوپر۔ اگر تو شفاف الیکشن ہو، ملک میں 100% شفاف الیکشن ہو، جو کہ ابھی تک تاریخ میں ہوئے نہیں ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان کلین سویپ کرے گی تمام پاکستان میں۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ جب سے تو جی بابا جی کو سنا ہے، تو ویسے تو ہم اگر بحیثیت مسلمان تو ہم سب کی آئیڈیل پرسنالٹی یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو تحریک میں جو ہے پھر ہم بابا جی سے بہت متاثر ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا بہت ہماری پسندیدہ شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ الحمدللہ بہاولپور شہر کی ایک تاریخ ہے، 250-300 سالہ تاریخ ہے اس کی، اور بڑی روشن تاریخ ہے، اور الحمدللہ ہم پر امید ہیں، ہم اسی لیے میدان میں کھڑے ہیں کہ بہاولپور کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ بہت سلجھا ہوا علاقہ ہے، اور یہ ایسا ایک ایریا ہے پاکستان کا جو ہمیشہ سے پرامن بھی رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ میدان میں ہیں، اور اس ملک کو اور اپنے بہاولپور کے اس علاقے کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ایک اچھی ریاست میں، کیونکہ یہ وہ ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، یعنی کہ پاکستان کی بنیادوں میں بہاولپور کا خون اور پسینہ شامل ہے، لیکن بعد میں اس شہر کو، اس پورے خطے کو جو ہے بری طرح روندا گیا، اور میں خود بذات خود بھی، اور ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ بہاولپور کو دوبارہ سے ضلع کا بھی درجہ دیا، جس کو جو ہے اپنا ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، اور اس کی جو صورتحال ہے اور اس کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے تحت جو ہے نا بہاولپور کو اہمیت دی جائے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔